السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو میرالز ہانٹنگ ڈائریز. فرقان ماموں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے. جسم میں ہلکی سی کپکپی بھی تھی. انہوں نے اچھی طرح اپنے گرد لحاف لپیٹ لیا اور اس شخص کی باتوں پر غور کرنے لگے. اگر یہ بات سچ تھی تو بڑی حیرت کی بات تھی. سب سے زیادہ حیرت انہیں اس بات پر ہوئی تھی کہ یہ بات واجدہ نے صابرہ سے کیوں چھپائی تھی. ایک طرح سے یہ بات اہم بھی تھی اور غیر اہم بھی. بات صرف سچ چھپانے کی تھی، اور جہاں اتنا قریبی رشتہ ہو وہاں کچھ چھپانا ایک طرح سے جرم کے مترادف ہے. فرقان ماموں نے سوچا کہ ابھی وہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے. یہ بات وہ کراچی پہنچ کر کریں گے. اگر انہوں نے فوراً اس راز کو کھول دیا تو ہو سکتا ہے کہ بدمزگی ہو جائے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ شادی کا ہنسی خوشی کا گھر کسی اذیت سے دوچار ہو جائے. اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا. آج دوپہر کو بارات کی واپسی تھی. فرقان ماموں دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ یہ سفر بخیر و عافیت تمام ہو جائے. اب خاصے باراتی جاگ گئے تھے. بابر علی بھی اٹھ گئے تھے. انہوں نے بستر سے نکل کر سب سے پہلے فرقان ماموں کے بستر کی طرف دیکھا. وہ ابھی تک سو رہے تھے. انہیں حیرت ہوئی. فرقان ماموں جو صبح اٹھنے کے عادی تھے وہ خود اٹھ کر دوسروں کو اٹھانے کے عادی تھے. اب تک کیسے سوئے پڑے ہیں؟ یہ اچھا موقع تھا فرقان ماموں پر سبقت لے جانے کا. انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے منہ سے لحاف ہٹایا. لحاف ہٹایا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی. فرقان ماموں کے بستر پر ان کا بیٹا اکبر سو رہا تھا. ارے تو فرقان ماموں کہاں ہیں؟ میں یہاں ہوں. ماموں فرقان نے بابر علی کی آواز سن کر فوراً اپنے منہ سے لحاف ہٹایا. ارے آپ وہاں کہاں لیٹے ہیں؟ بابر علی نے ان کی بستر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. بھائی کیا کروں؟ تمہارے بیٹے نے میرے بستر پر قبضہ کر رکھا ہے. ماموں فرقان ہنستے ہوئے بولے. یہ یہاں کیوں ہے؟ کہاں جائے؟ فرقان ماموں نے بیٹھتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں. بابر علی حیرت سے بولے. تم سمجھو گے بھی نہیں. رات بھر خراٹے جو برتے رہے ہو. ماموں فرقان نے ہنستے ہوئے کہا. ادھر آ جاؤ میرے پاس، تمہیں رات کی ساری کہانی سناتا ہوں. رات کو اس قدر ہنگامہ ہوا تھا کہ سب ہی جاگ گئے تھے. ایک نہیں جاگے تھے تو بابر علی. یہ بڑی گہری نیند سو رہے تھے. سونے کے بعد ان کے سر پر دھماکے بھی ہوتے رہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. جب رات بھر کی رودات ماموں فرقان سے بابر علی نے سنی تو وہ فکر مند ہو گئے. لیکن حالات اور واقعات ایسے تھے کہ اس میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور جو کر سکتا تھا وہ ابھی تک نیلم کے قدموں میں پڑا تھا. نیلم گہری نیند سو رہی تھی. وہ پوری رات کی جاگی ہوئی، پھر پے در پہ واقعات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا. ہوش میں آنے کے بعد اسے نیند کی گولی دے دی گئی تھی تاکہ اس کے ذہن کو کچھ سکون مل جائے. ابھی اسے ایک لمبا سفر بھی کرنا تھا. نیلم گہری نیند سو رہی تھی اور وہ اس کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا. نیلم کو کچھ ہوش نہ تھا. اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ ایک خوفناک بلّا اس کے پیروں میں لپٹا ہوا ہے تو شاید اس کی جان ہی نکل جاتی. اس سے پہلے کہ اس کمرے میں لوگ جاگتے وہ کالا بلّا نیلم کے پیروں سے اپنا جسم رگڑتا ہوا لحاف سے باہر نکل آیا. باہر نکل کر اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور اطمینان سے چلتا ہوا دروازے تک آیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. نیلم کوئی 10-11 بجے تک سوتی رہی. کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش بھی نہ کی. خواب آور گولی کا نشہ اتر چکا تھا. تھوڑی دیر وہ یوں ہی خاموشی میں لیٹی رہی. کبھی وہ آنکھیں کھول لیتی، کبھی بند کر لیتی. پھر اس کے ذہن میں ایک ایک بات تازہ ہو گئی. وہ اپنے حواسوں میں آ گئی. تب اسے احساس ہوا کہ کل کیسی بھیانک رات گزری ہے. ابھی وہ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی آنکھیں موندی پڑی رہتی کہ اس کی امی اندر آئیں. انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ نیلم ابھی سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے اسے آواز دی. ارے نیلم. جی امی، واجدہ نے پیار سے کہا. اب اٹھ جاؤ بیٹی، ناشتہ وغیرہ کر لو. جی امی، اٹھ رہی ہوں. بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی امی، طبیعت ٹھیک ہے، بس ذرا سر بھاری ہے. وہ گولی کی وجہ سے ہوگا. جی امی، یہ خواب آور گولیوں کی مجھے بالکل برداشت نہیں ہے. وہ تو میں نے ابو کی وجہ سے گولی کھا لی تھی. نیلم نے افسردگی سے کہا. آپ نے مجھے بیاہ بھی اتنا دور دیا ہے کہ کوئی جلدی آنا بھی چاہے تو نہ آ سکے. اکبر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تیرا بہت خیال رکھے گا. واجدہ نے اسے تسلی دی. ہاں امی، میں جانتی ہوں. نیلم نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہا. پھر وہ یکلخت اداس ہو گئی. ہمارا گھر تو سونا ہو جائے گا. اس گھر میں تیرے سوا اور تھا کون؟ اب اس گھر میں وہ ہوں گے اور میں ہوں گی.
اور وہ بھی کہاں ہوں گے؟ وہ تو دن بھر کاروبار میں مصروف ہوں گے۔ میں اکیلی ہی گھر پر ادھر ادھر گھومتی پھروں گی۔ امی کوئی مصروفیت نکال لینا ورنہ بور ہو جاؤ گی، نیلم نے مشورہ دیا۔ ہاں کروں گی کچھ، ورنہ یہ اکیلا گھر تو مجھے کاٹنے کو دوڑے گا۔ واجدہ نے نیلم کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنا خیال رکھنا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اتنی دور بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم وہاں خوش رہو گی۔ وہ گھر تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، وہاں تم کئی مرتبہ رہ چکی ہو۔ اکبر تمہارا دیکھا والا لڑکا ہے، وہ تم سے شادی کرنے کا شدید خواہش مند تھا۔ وہ تمہیں ہر قیمت پر خوش رکھے گا، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اسے تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہر ممکن طور پر اپنی زبان بند رکھنا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جی امی، سمجھ رہی ہوں، نیلم نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تمہیں کراچی بیاہنے میں یہ حکمت عملی بھی کار فرما تھی کہ کوئی ان حالات سے واقف نہ ہو سکے۔ ہم دونوں کی جان تمہارے اندر ہے، تمہارے ابو تمہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں، میری محبت سے تو تم واقف ہی ہو۔ اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو ہم کبھی تمہیں کراچی نہ بھیجتے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر تمہیں اپنے سے دور کیا ہے۔ میں اندر آ جاؤں؟ ابھی یہ دونوں بات کر رہے تھے کہ دروازے سے صابرہ نے جھانکا۔ ہاں خالہ، آ جائیں۔ بھائی کوئی پرائیویٹ بات تو نہیں ہو رہی تھی؟ صابرہ نے چھیڑا۔ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو تم سے چھپائی جائے، راز رکھی جائے؟ یہاں چھپانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک نیلم تھی جسے اب تک اپنے کلیجے سے چھپائے رکھا تھا، تم سے یہ بھی نہ دیکھا گیا، آخر ہم سے چھین کر لے چلی۔ واجدہ نے بات کا رخ بڑی خوبصورتی سے موڑ دیا۔ تم نے اپنے کلیجے میں چھپائے رکھا تھا نا، ہم اسے کراچی لے جا کر اپنے دل میں چھپا کر رکھیں گے۔ بارات نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا، پھر وہ گھڑی بھی آ پہنچی جو والدین کے لیے متضاد جذبات لے کر آتی ہے۔ بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو ایک طرف والدین کو اپنے فرض سے سبکدوشی کی خوشی ہوتی ہے، تو دوسری طرف انہیں اپنے لخت جگر سے دور ہونے کا غم کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ لڑکیاں پرائی ہوتی ہیں، انہیں ایک دن گھر سے جانا ہی ہوتا ہے۔ بابل کے آنگن کی چڑیوں کو ایک دن اڑنا ہی ہوتا ہے۔ نیلم اپنے ابو امی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اس طرح کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں، بری حالت ہو گئی۔ ماں باپ سے دور ہونے کا غم بھی ایک دم ہی بارش کی طرح برسا تھا۔ وہ بہت دور جا رہی تھی، یہ احساس شدت سے اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ رو دھو کر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ ایک گھر چھوٹا تھا تو دوسرا مل گیا تھا۔ گارڈ نے جھنڈی دکھائی اور گاڑی نے رینگنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی وہ کالا بلا کہیں سے نمودار ہوا اور چلتی ٹرین میں چھلانگ لگا کر ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ فرقان ماموں کھڑکی کے نزدیک بیٹھے تھے۔ گاڑی چلی تو انہوں نے کھڑکی سے باہر منہ نکال لیا اور ایسے ہی باہر کی طرف دیکھنے لگے، تب ان کی نظر اس کالے بلے پر پڑی۔ انہوں نے اسے برابر والے ڈبے میں چڑھتا دیکھ لیا تھا۔ گاڑی نے اب رفتار پکڑ لی تھی۔ ماموں فرقان نے اپنا سر کھڑکی سے اندر کیا اور فکر مندی سے بابر علی کو دیکھنے لگے۔ بابر علی ان کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا ماموں؟ بابر علی نے ان کی پیشانی پر فکر کی لکیریں دیکھ لی تھی۔ انہوں نے پوچھا، آؤ میرے ساتھ۔ ماموں نے برت سے اٹھتے ہوئے کہا، ادھر چل کر بات کرتے ہیں۔ بابر علی فوراً ہی ان کے ساتھ ہو لیے۔ ماموں فرقان نے سب سے پہلے بوگی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ یہ پوری بوگی ریزرو تھی، اس میں باراتیوں کے سوا کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے فرقان ماموں نے کہا، میں نے اسے اس گاڑی میں چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس کو ماموں؟ کالے بلے کو۔ یہ وہی بلا ہے جو ہمارے ساتھ لاہور گیا تھا، اب یہ پھر ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ بوگی کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو تاکہ وہ بلا اس بوگی میں نہ آ سکے، اور یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں ہے، اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لایا ہوں۔ کھڑکیاں دروازے تو خیر بند کر دیے، لیکن بوگی کے درمیان کے دروازے جو ایک بوگی کو دوسری بوگی سے ملاتے تھے اور جن سے بیرے اور ٹکٹ چیکرز وغیرہ گزرتے تھے، انہیں بند کرنا آسان نہ تھا۔ ان دروازوں پر نظر رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہاں کوئی آدمی مستقل بیٹھے، اور یہ نگرانی کا کام لڑکے ہی اچھی طرح کر سکتے تھے۔ لہٰذا اب ضروری ہو گیا تھا کہ خاندان کے 2-3 لڑکوں کو اعتماد میں لے کر انہیں کالے بلے کی نگرانی پر مامور کر دیا جائے۔ فرقان ماموں نے 2-3 لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کام بڑی رازداری سے کرنا ہے۔ باراتیوں کو، بالخصوص خواتین کو، یہ بات ہرگز نہیں بتانی۔ ماموں فرقان اور بابر علی بھی
बोगी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगा लेते थे। निगरानी ठीक तरह हो रही थी। शाम ढलने लगी, फिर रात आई। गाड़ी में गैर मामूली सर्दी थी। खिड़कियां दरवाजे बंद होने के बावजूद खुदा खुदा करके ये रात गुजरी। फुरकान मामू एक लम्हे को भी ना सोए। ईशा की नमाज पढ़कर वो बोगी के दरमियान में कंबल ओढ़े बैठे थे। इनकी नजरें बोगी के रास्ते पर दाएं बाएं घूमती रहीं और इनके होंठ हिलते रहे। वो मुस्तकिल कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। दिन निकला तो इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। रात खैरियत से गुजर गई थी। फिर वो वक्त भी आया जब गाड़ी कराची के स्टेशन में दाखिल हुई। सफर तमाम हुआ। सारे बाराती एक एक करके ट्रेन से उतर आए। इन उतरने वालों में फुरकान मामू भी थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्होंने दूर तक, जहां तक वो देख सकते थे, देखने की कोशिश की, लेकिन वो इन्हें कहीं नजर ना आया। फुरकान मामू ने इत्मीनान का सांस लिया। बारात को घर तक ले जाने के लिए स्टेशन के बाहर एक बस मौजूद थी, लेकिन बहुत से बाराती स्टेशन से ही रुखसत हो गए। फुरकान मामू पहले आगे बैठे थे, फिर जाने क्या सोचकर वो पीछे उठाए और इसी सीट पर बैठ गए जिसके नीचे बिल्ला लेटा था। इनके और बिल्ले के पैरों के दरमियान मुश्किल से 2-3 इंच का फासला था। अगर वो काला बिल्ला चाहता तो मामू फुरकान की टांग पर अपना पंजा मार सकता था। अपने साथ उन्होंने बाबर अली को भी बुला लिया और नीचे वो काला बिल्ला लेटा हुआ बार बार अपनी दुम को बस की फर्श पर मार रहा था, जैसे तंबीह कर रहा हो कि ये सफर अभी शुरू हुआ है। चलो, इस बिल्ले से तो जान छूटी। काले बिल्ले ने फिर अपनी मोटी दुम बस के फर्श पर मारी, जैसे कह रहा हो कि अभी कहाँ जान छूटी है, अभी तो जान अजाब में आना शुरू हुई है। मामू, इस बिल्ले ने वाकई जान अजाब में डाल दी थी। पता नहीं कहाँ से पीछे लग गया था। बाबर अली ने बस से बाहर देखते हुए कहा। अजीब बिल्ला था वो। तुम दादा गफूर को जानते हो? फुरकान मामू ने बाबर अली से पूछा। हाँ, जानता हूँ, वो जो बंस रोड में रहते हैं। बाबर अली ने तस्दीक की। हाँ, वही। मैं इनके पास जाऊंगा। वो इन मामलात में बड़े माहिर हैं। इनसे बात करूंगा। मामू, इनसे कोई तावीज वगैरह ले ले। बाबर अली ने तजवीज पेश की। मैं इनसे बात करता हूँ, जो वो बताएंगे वैसा ही करेंगे। ये मामला वैसे तावीजों से हल होने वाला नहीं है, इसके लिए अमल करना पड़ेगा। मामू, आपका क्या ख्याल है कि ये मामला भी खत्म नहीं हुआ? ये बात अगले 2-3 दिन में मालूम हो जाएगी। क्या फिर कुछ होगा? बाबर अली ने फिक्रमंदी से कहा। अगर असरात खत्म नहीं हुए हैं तो वो हर सूरत में जाहिर होंगे। मामू, आप 2-3 दिन मेरे घर पर ही रहें। बाबर अली ने कहा। परेशान क्यों होते हो? अब कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ तो मैं तुमसे कौन सा दूर हूँ। मैं फौरन आ जाऊंगा। वैसे परसों वलीमे में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। मामू फुरकान ने तसल्ली दी। लेकिन कुछ ठीक ना रहा। मामू फुरकान के सारे अंदाजे गलत निकले। इनका ख्याल था कि काले बिल्ले से निजात मिल गई है, लेकिन ऐसा ना था। बाबर अली ने इन्हें वहां उतरने से मना भी किया कि घर चले, वहां से आपको गाड़ी के जरिए घर भिजवा दूंगा। लेकिन मामू फुरकान ना माने कि आपको जहमत होगी। वो बस से उतर गए और टैक्सी पकड़कर घर पहुंच गए। मामू फुरकान के उतरते ही काले बिल्ले ने पूरे इत्मीनान से पाँव फैला लिए, जैसे फुरकान मामू के उतरने से इसे सुकून मिला हो। बाबर अली की रिहाइशगाह गुलशन में थी। बस जब गुलशन पहुंची तो इसमें बहुत कम बाराती रह गए थे। ज्यादातर घर के अफराद थे या वो मेहमान थे जो हैदराबाद ठट्टा से आए हुए थे। बस खाली होने के बाद काले बिल्ले ने भी सीट के नीचे से अपना मुंह निकाला, गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। बस में कोई ना था। वो पूरे इत्मीनान से मेहमान खसूसी की तरह शान से नीचे उतरा और घर के गेट के अंदर दाखिल हो गया। अकबर ज़हनी तौर पर बहुत उलझा हुआ था। इन अजीब और गरीब वाकयात ने इसके आसाब शिकस्ता कर दिए थे। ऊपर से सफर की थकान थी। एक ख्वाबावर गोली खाई, चाय पी और अपने कमरे में जाकर लेट गया। इसने राशिदा को हिदायत कर दी थी कि शाम होने से पहले इसे कोई ना उठाए। अपने बेड पर लेटकर इसे एक तरह की आसूदगी का एहसास हुआ। थका हुआ तो वो था ही, ऊपर से नींद की गोली का नशा। जल्द ही इसकी आंखें बंद होने लगी। इसने लिहाफ अपने ऊपर खींचा और करवट लेकर सो गया। जाने वो कितनी देर सोया होगा कि अचानक इसकी किसी आवाज से आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। इसका मतलब था कि शाम हो चुकी थी। कोई जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। अकबर ने सोचा कि वो अंदर से दरवाजा बंद करके तो नहीं सोया था।
پھر یہ کون اس بےہودگی سے دروازہ پیٹ رہا ہے؟ اندر کیوں نہیں آ جاتا؟ وہ لحاف پھینک کر غصے سے اٹھا کہ دیکھے تو صحیح کون ہے دروازے پر۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گیا۔ پورا دروازہ کھل گیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اکبر کو اور غصہ آیا کہ ایک تو دروازہ پیٹ کر اسے اٹھا دیا اور اب مزید اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ باہر کون ہے۔ 4 قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ اسے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اکبر جلدی سے الٹے قدموں پیچھے بھاگا اور جلدی سے لحاف میں گھس گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کی نظریں اس چیز پر تھی جو اندر آ رہی تھی۔ یہ کوئی بڑی ہیبت ناک شے تھی۔ اس کی لمبائی کوئی 2 فٹ رہی ہوگی۔ 1 فٹ کے پاؤں ہوں گے اور ان پاؤں کے اوپر سر تھا۔ اس کا دھڑ نہیں تھا، نہ ہاتھ تھے، سر چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور اس میں ایک ہیبت ناک چہرہ جھلک رہا تھا۔ اس عجیب الخلقت چیز کو دیکھ کر اکبر کی چیخ گلے میں پھنس گئی۔ وہ لاکھ چیخنا چاہ رہا تھا لیکن چیخ تھی کہ گلے سے نکلتی ہی نہ تھی اور عجیب الخلقت چیز اپنے ہاتھوں پر اچھلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی چیخ حلق سے برآمد ہوئی، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو بری طرح چیختے ہوئے پایا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، اس کا حلق خشک تھا، کمرے میں اندھیرا نہ تھا، کسی نے اندر آ کر لائٹ جلا دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ کمرے میں روشنی دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا اور اس نے گردن گھما کر چاروں طرف اپنے کمرے میں دیکھا۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے خوف زدہ ہوا جاتا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا خواب میں دیکھا تھا، لیکن جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا خواب نہیں تھا بلکہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔